اگر جوان بیٹے کی کامیابی کے لیے پریشان ہیں تو بس قرآن کی یہ ایک صورت پڑھ لیا کریں۔ جوان بیٹا دیکھتے ہی دیکھتے اتنا کامیاب ہو جائے گا کہ سارے رشتہ دار حیران رہ جائیں گے۔ قرآن کی یہ صورت پڑھنے سے کتنی ہی نافرمان اولاد ہی کیوں نہ ہو، ساری زندگی آپ کی فرمانبرداری کرے گی۔ وہ صورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جو لوگ اپنی اولاد کے لیے پریشان رہتے ہیں، جوان بیٹے کی کامیابی کے لیے فکر مند ہیں، جوان بیٹا بے روزگار ہے، کامیاب نہیں ہے، تو بس پھر فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کی یہ بابرکت صورت پڑھ لیں، جوان بیٹا دنوں میں کامیاب ہو جائے گا، اتنا کامیاب ہو جائے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ جوان بیٹا زندگی بھر کامیاب اور فرمانبردار رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، قرآن کی یہ صورت بہت ہی بابرکت اور شان والی صورت ہے۔ اس صورت کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اپنے بندے کو نوازے گا کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک یہودی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہاں پر بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ حرکت دیکھی تو انہوں نے اس یہودی کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر طرح کی کارروائی کرنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دور چلے گئے۔ سورج لمحہ لمحہ گرم ہوتا جا رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور نہ کوئی بھی سخت جملہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن وہیں پر بیٹھے رہے اور ظہر، عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں وہیں پر ادا کی، پھر رات چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات بھی وہیں پر بسر کر لی اور فجر کی نماز بھی وہیں پر پڑھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی یہ جرت کہ یہ آپ کو یرغمال بنا کر یہاں پر اپنے پاس بٹھا لے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو اس یہودی نے کلمہ توحید پڑھتے ہوئے کہا، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، بلکہ اس ذریعے سے میں آپ کے صبر کے پیمانے کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے کہ محمد ابن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تند خو اور سخت مزاج اور بےہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں پر رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث بر رسالت ہونے کے 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کھل کر لوگوں تک اللہ کا
پیغام پہنچائیں اور اللہ کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرہ عرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العزت کی طرف ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی یہ خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 مرتبہ یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین مکہ نے بھی آپ کا تعاقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیے۔ ناکام و نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اس دوران میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کی ہے اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے کہ ہمیں کہیں پر ان کا نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ عرض کر رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتلائے؟ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خدا بند جبار نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں بھی نام و نشان تک دکھائی نہیں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نبی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں، پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب میں خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ دونوں شخصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگباری شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت ایک کمسن بچے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگباری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے نکلیں اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلہ کی معزز اور محترم خاتون کے گھر سنگ باری کرنے لگے ہو،
اگر تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت و بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح کو چھلنی کر دینے والے واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف روانہ تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے بھی بہت نرم تھا تو اس عورت کو دیکھ کر آپ خود بھی غمگین ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے اور لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کریں کہ اس کو کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کا ذکر ضرور کریں گے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام پھر سے کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کا ماجرا بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی اولاد نہیں ہوگی، اور اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو راستے میں اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا پایا۔ وہ عورت آپ علیہ السلام کی ہی منتظر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ کا فیصلہ سنایا۔ عورت یہ سن کر بہت روئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اسی لیے وہ صبر سے کام لے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دی ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے یا جسے چاہے بیٹے، اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرما دے۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے قریب ہی سے ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی تو اسے رک جانے کا کہا اور کچھ دیر کے بعد اس کے لیے روٹی لے کر آئی۔ پھر درویش نے عورت کو اولاد عطا ہونے کی دعا دی، اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی اور عورت کو دعا کی نعمت سے نواز دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ کے پاس کوہ طور پر گئے تو اس عورت کے معاملے کے بارے میں بھی دریافت کیا کہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کی اولاد ہوگی یا نہیں تو اے میرے پروردگار، آپ نے فرمایا تھا کہ اس عورت کے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور آپ علیہ السلام کو انسانی گوشت لانے کا کہا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی اس شرط پر کوئی سوال نہ کیا اور اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا۔ بستی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ کہیں یہاں خون ریزی نہ ہونے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس کوہ طور جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہی تھے کہ راستے میں ان کو ایک درویش بیٹھا نظر آیا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ اس درویش نے آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھا
اور اپنا بازو آپ علیہ السلام کے آگے کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو، اور اس نے اپنی گردن سے گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت کہا ہو، اور اس نے اپنے سینے کا گوشت بھی کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گوشت سے بھری پلیٹ کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کا نہیں سوچا بلکہ میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اے موسیٰ، اب مجھے تم خود ہی بتاؤ کہ جو میرا بندہ مجھ سے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے کہ جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کی دعا کیوں نہ قبول کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے مجھ سے دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہ کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی تقدیر میں لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میری خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں ایک انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اولاد کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی، کیونکہ ہر کوئی شادی کے بعد یہی دعائیں کرتا ہے کہ اللہ مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد سے نواز دے، اور سب سے بڑھ کر یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، کیونکہ ہر کسی کو یہی لگتا ہے کہ بیٹا ہوگا تو میرا سر فخر سے بلند ہوگا، میرا نام روشن ہوگا۔ مگر وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ بیٹا ہو یا پھر بیٹی، یہ سب اللہ کی عطا ہے، اور وہ جس کو چاہے بیٹا دے اور جس کو چاہے بیٹی عطا کرے، اور جس کو چاہے دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے بے اولاد ہی رکھتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہمیں بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کرے اور کبھی بھی اولاد کی وجہ سے مشکل میں نہ ڈالے۔ اگر آپ کا بیٹا جوان ہو چکا ہے اور بے روزگار ہے، کوشش کر کر کے تھک چکا ہے لیکن کامیابی نہیں مل رہی، تو بس پھر اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہر قسم کی مصیبت و آفت سے محروم رہے، ہر قدم پر اسے کامیابی ملے، تو بس گھر میں قرآن کی یہ سورت پڑھ لیا کریں۔ وہ سورت سورہ یوسف ہے۔ یقین جانیے کہ اگر آپ سورہ یوسف کی تلاوت کر لیں گے اور اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جوان بیٹے کو اتنی دولت عطا فرمائے گا، اتنی کامیابی عطا فرمائے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی مشکل پریشانی سے محفوظ رکھے گا اور اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولاد کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور آپ کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔